الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. معزز سامعین اکرام، بھائیو اور دوستو، ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں کے دونوں ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دلیل اور حجت بننے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث دونوں کا مقام ایک ہے۔ یعنی جس طرح قرآن کریم ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، یعنی قرآن کا ایک ایک حکم ماننا واجب اور ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت ہمارے لیے حجت ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث حجت اور دلیل ہونے کے اعتبار سے دونوں ایک مقام اور ایک درجہ میں ہیں۔ بس حدیث میں شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ حدیث صحیح حدیث کی سند اور متن صحیح ہو۔ حدیث کب صحیح ہوتی ہے، کس طرح صحیح ہوتی ہے، کب ضعیف ہوتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، ہمیں نہیں جانا ہے۔ ہمارا منہج اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح قرآن ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، جس طرح قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح ترین احادیث یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جس طرح قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اسی طرح حدیث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ حدیث یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ نہیں، جس طرح قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ بس کیفیت نزول میں، کیفیت انزال میں، نازل کرنے کی کیفیت میں فرق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہونے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، آپ جو کچھ بھی کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ تقریباً اہل علم متفق ہے کہ جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، دونوں کا مصدر مرجع ایک ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے ہماری شریعت الہی ہے، چاہے قرآن کی شکل میں ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی شکل میں ہو۔ دونوں کے درمیان تفریق کرنا، یا ایک کو لینا ایک کو چھوڑ دینا، یا ایک کو دلیل پکڑنا دوسرے کو دلیل نہ ماننا، یہ کسی بھی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے۔ اکثر فرقے، اکثر جماعت جو ضلالت اور گمراہی کے شکار ہوئی ہیں، وہ اسی چیز میں ہوئی ہیں کہ جب لوگوں نے قرآن اور حدیث کے درمیان تفریق کی، کہا کہ قرآن پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل نہیں کریں گے، یا
حدیث میں بعض احادیث پر عمل کریں گے، بعض احادیث پر عمل نہیں کریں گے، یا حدیث سے متواتر پر عمل کریں گے اور احاد پر عمل نہیں کریں گے، یا عقیدے کے باب میں حدیث متواتر ہی سے عمل کریں گے، یہ سب صورتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ گمراہی کے شکار ہوئے، فرقہ بندی کے شکار ہوئے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں حجت ہے، دونوں دلیل ہے۔ اس وقت تک ہم دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے، جب تک ہم قرآن اور حدیث دونوں کو مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامیں گے، دونوں کو ساتھ لے کر کے نہیں چلیں گے۔ اگر ہم نے دونوں کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کی تو ہم ضلالت و گمراہی کے شکار ہو جائیں گے، ہم کسی طرح صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو سکھانا ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھنی ہے، حدیث بھی سیکھنی ہے، اور حدیث پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تضاد نہیں، بلکہ دونوں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن، اگر یہ حدیث اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، چونکہ صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ہے اور دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس لیے نہ قرآن میں اختلاف ہے، نہ حدیث میں اختلاف ہے، نہ قرآن حدیث میں اختلاف ہے۔ کسی بھی اعتبار سے آپ کبھی اختلاف نہیں پا سکتے۔ ہاں بظاہر آپ کو لگے گا، اپنی کم علمی کی وجہ سے لگے گا کہ یہ خلاف، یہاں اختلاف ہے، یہاں تعارض ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ میں نے مختصراً ایک حدیث، بہت ہی اہم حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کا بہت زیادہ مقام ہے ہماری شریعت کے اندر، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ بہت ہی عظیم حدیث ہے، جس کو حدیث انکار منکر یا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، صغار صحابہ میں سے۔ ان کا نام ہے سعد بن مالک بن سنان۔ یہ ہجرت سے پہلے پیدا ہوئے، مدینے میں پیدا ہوئے، اور یہ انصاری صحابی ہیں، بلکہ خزرجی صحابی ہیں۔ اور کچھ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کی ہیں، ان میں سے ایک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی۔ بہت لمبی عمر پائے تھے۔ مدینے میں سن 80 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور آج مدینے کے مسجد نبی کے قریب جو قبرستان ہے، جو حجاج معتمرین جاتے ہیں، بقی، اسی قبرستان کے اندر وہ مدفون ہے رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ یہ حدیث ہے میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ نے کیا کیا، آپ کی موجودگی میں کس نے کیا کیا۔ اگر یہ چیز صحیح سند کے ساتھ، متصل سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی کسی کو منکر کرتے ہوئے دیکھے، منکر کرتے ہوئے دیکھے، من کوئی بھی، یہاں کہتے ہیں الخطاب عام للجمیع، یہاں جو خطاب ہے من، تم میں سے کوئی، منکم، تم میں سے کوئی، کہتے ہیں کہ یہ خطاب عام ہے تمام لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، عالم کے لیے بھی اور جاہل، اس اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ یہ منکر ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے، سب کے لیے۔ اگر کوئی تم میں سے دیکھے، کیا دیکھے؟ منکر دیکھے۔ منکر کہتے ہیں عربی زبان میں ما قبح لذاتہ، جو بری چیز ہو، جو قبیح چیز ہو۔ یہ بری چیز یا قبیح چیز آپ کو کب معلوم ہوگی کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ منکر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور منکر کی ضد ہے معروف، معروف اچھی چیز، بھلی چیز، منکر بری چیز، غلط چیز، جو قبیح ہو۔ من رأى منکم منکرا
یہ منکر کب ہم جانیں گے کہ یہ منکر ہے؟ قرآن اور حدیث میں یہ بات آ جائے کہ یہ منکر ہے، حدیث میں آ جائے کہ یہ چیز غلط ہے، حدیث میں آ جائے کہ یہ چیز منکر ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ ہماری عقل کے ذریعے بھی ہم بہت سارے مسائل کو صحیح اور غلط کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصل معیار نہیں ہے عقل، لیکن عقل کے ذریعے ہم بہت سارے مسائل کو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ تو شریعت سے ثابت ہو کہ یہ منکر ہے اور عقل سے ثابت ہو کہ یہ منکر ہے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے اس منکر کو روکنا چاہیے۔ اس منکر کو جو کسی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے زبانی طور پر وہ کوئی منکر کہہ رہا ہو، چاہے اپنے عملی طور پر وہ کوئی منکر کر رہا ہو، اگر ہم نے دیکھا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکنا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ کی طاقت ہو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو اور ہاتھ سے روکنے میں کوئی فتنہ اور فساد نہ ہو تو ہمیں ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے ہاتھ سے روکنا جس کے پاس قوت ہو، سلطہ ہو، طاقت ہو، وہ امیر ہے، وہ امام ہے، وہ قاضی ہے، جس کے پاس پاور ہوتا ہے، اور اس کے انکار منکر پر، یعنی وہ غلط چیز کو جب اپنے ہاتھ سے روکے تو اس پر، اس منکر پر یا اس روک پر کوئی برا اثر نہ پڑے، لوگ مان لیں اس کی بات کو۔ اسی طرح ہر وہ آدمی اپنے ہاتھ سے منکر کو روک سکتا ہے جس کے ماتحت کوئی ہے اور وہ منکر کر رہا ہے۔ آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد ہے، غلط کرتے ہوئے آپ دیکھیں تو اس کو روکیں۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے اس کو روکیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے روکے۔ لیکن زبان سے روکنے کا آج افسوس یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط سمجھتے ہیں یا غلطی سے لوگوں کو روکتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ، ہمارا اسلوب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اسلوب اچھا ہونا چاہیے، طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھا، اگر ممکن ہے کہ آپ اس کو تنہائی میں سمجھائیں، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ پیار محبت سے آپ سمجھائیں، آپ کے اندر تڑپ ہو، درد ہو، وہ آدمی جس کو آپ غلطی سے روک رہے ہیں، وہ آدمی سمجھ لے، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی کے لیے اسے روک رہا ہے، تو ہمیں اپنی زبان سے روکنا ہے۔ اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو ہمیں زبان سے روکنا ہے اور اچھے انداز میں روکنا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ ایک صحابی تھے، دیہاتی تھے، آئے اور مسجد میں پیشاب کر دیے۔ کلچر کا، ثقافت کا بہت زیادہ انسان پر اثر ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ مسجد میں پیشاب کریں، لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب آپ مدینہ پہنچے تو اس نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام پل پڑے، برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح منکر کو روکا؟ آپ نے کہا اترکوہ، اس آدمی کو چھوڑ دو، لا تظلموہ، اس کے پیشاب کو نہ روکو۔ جب پیشاب سے فارغ ہو گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انداز سے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب یہاں نہیں کی جاتی ہے، یہاں دعا کی جاتی ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے، یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا میرے ساتھ کیا سلوک تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ کیا سلوک۔ کہتے ہیں وہ صحابی کہ اللہ تعالیٰ تو نبی پر یعنی محمد پر رحم فرما اور میرے اوپر رحم فرما، اور میرے علاوہ، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ دیکھیے روکنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے۔ ہم میں سے آج بہت سارے لوگ اس طریقہ اور اسلوب کو نہیں اپناتے۔ جہاں ہم نے دیکھا ٹائٹ انداز سے، پیر کوئی نہیں ملا رہا، اس کو دھکا مار رہا ہے، طاقت دکھا، غلط چیز ہے۔
اس کو آپ سمجھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، پیر ملاتے تھے، کندھے سے کندھے ملاتے تھے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی پیر کسی بھی اعتبار سے اگر تھوڑا ہلاتا ہے تو فوراً اس کو، یہ صحیح نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اور ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ دل میں اس چیز کو، اس منکر کو، اس غلط چیز کو برا سمجھیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آج بہت سارے لوگ کسی کو اچھا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو دل میں برا سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو مذاق میں، ہنسی مذاق میں اس کو ٹال دیتے ہیں۔ نہیں، دل میں برا سمجھنا چاہیے اگر کسی کو آپ برا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے بتایا اسلام کا ایک شعیرہ ہے، اور اس حدیث پر اگر صحیح طور پر مسلمان عمل کرنے لگے، جانکار لوگ عمل کرنے لگے، تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ ہمارے اندر جو بھی بگاڑ ہے، فساد ہے، شرکیات ہے، بدعات و خرافات ہیں، وہ سب دھیرے 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 ہمارے سماج سے ختم ہو جائے گی اگر اس شعیرہ کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا ہے۔ اور کس طرح اللہ تبارک اللہ کے رسول فرمایا کہ پہلے ہاتھ سے، پھر زبان سے، پھر دل کے اندر برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، یا اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اچھا سمجھنے کے لیے اور کسی بھی چیز کو برا جاننے کے لیے، حکم لگانے کے لیے کہ یہ چیز اچھی ہے، حکم لگانے کے لیے یہ چیز بری ہے، ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، جاننا پڑے گا کہ یہ معروف ہے، یہ بھلا ہے اور یہ برا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اچھی چیز کو بری چیز سمجھ بیٹھتے ہیں یا بری چیز کو اچھی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ لا علمی کی وجہ سے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر قسم قسم کے بدعات و خرافات، غلط چیزیں رونما ہو رہی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کا یہ عظیم شعیرہ، جس کو ہم انکار منکر کہتے ہیں، برائی کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے پیار محبت کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ اس کو روک دیا۔ اگر تمام لوگ، جیسے میں نے بتایا، یہ خطاب تمام لوگوں کے لیے ہے، جو بھی اچھائی اور برائی کے اندر، معروف اور منکر کے درمیان فرق کر سکتا ہے، تو اگر کوئی کرنے لگے پیار محبت کے ساتھ، جیسے آپ کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، کسی کو آپ نے دیکھا سلام کرنے کے بعد معلوم نہیں آپ کے ادھر ہے یا نہیں، ایسے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، آپ وہاں اگر بڑبڑانا شروع کر دیں گے، تم غلط کرتے ہو، تم بدعت کر رہے ہو، یہ غلط ہے، تو صحیح نہیں۔ آپ نماز کے بعد اچھی طرح ان سے کہیے، کیا میں آپ کے ساتھ کوئی ایک بات کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے ساتھ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنا سکتا ہوں؟ آپ سے 2 منٹ مجھے بات کرنی ہے۔ پیار محبت، لگے کہ آپ نے اپنا سب کچھ ان کے لیے لٹا دیا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے بھائی یہ کام جو آپ سر پر ہاتھ رکھے ہیں، اپنی پیشانی، آپ نے کچھ پڑھا ہے، یہ آپ نے کہیں پڑھا ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے یا کسی امام سے ثابت ہے کیا؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ اچھے انداز سے آپ کہیں۔ پھر وہ کہے گا نہیں، میں نے سنا ہے، میں فلاں جگہ لوگ کر رہے ہیں تو اسی لیے میں نے بھی کیا ہے۔ پھر آپ اس پر غالب آ جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک منتری صاحب تھے، مدینے میں ہم لوگ تھے، معلوم ہوا ہندوستان کے تھے، معلوم ہوا کہ آئے ہوئے ہیں، مسجد نبی کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں، ملنے کے لیے گئے تو وہاں ہم لوگ بیٹھے، کچھ دیر بات ہوئی، اس کے بعد چائے آئی، چائے وہ بائیں ہاتھ سے پینے لگے۔ اب ایک منتری ہوتا ہے، لوگ کہہ نہیں پاتے ہیں۔ میرے پاس بخاری، میں درس دیتا تھا، بخاری میرے پاس ایک نسخہ، میں نے سوچا کہ نہیں، منع کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے نہیں اور بہت سارے لوگ سستی اور غفلتی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا منتری جی، میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ کہا سنائیے، اچھی بات۔ کوئی بھی مسلمان چاہے کتنا ہی بدعت و خرافات میں ڈوبا ہوا، کتنا ہی چاہے ہو،
کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، وہ قرآن اور حدیث کو اگر صحیح طور پر پیش کیا جائے تو اس کو فالو کرے گا، اس پر عمل کرے گا۔ لیکن اگر آپ ہاتھا پائی شروع کریں گے اور آپ کا اسلوب برا ہوگا تو پھر وہ نہیں سنے گا۔ کچھ لوگ چڑ کی وجہ سے بھی ضد میں آ جاتے ہیں، نہیں عمل کرتے۔ انہوں نے کہا سنائیے، میں نے کھولا اور پڑھا جو مشہور حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا پینا چاہیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اللہ کی قسم مسجد رسول میں میں اللہ کے گھر میں ہوں، یہ حدیث سنا، میں نے کچھ نہیں کہا، صرف حدیث سنایا۔ اسی دوران آدھے منٹ 1 منٹ کے اندر میں نے حدیث سنا۔ یہ حدیث سنتے ہی اس آدمی نے فوراً اپنے بائیں ہاتھ سے جو چائے کی پیالی پکڑے ہوئے تھے فوراً دائیں ہاتھ سے۔ یہ اصول انکار منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منکر اور معروف کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو معروف کی نشر و اشاعت اور منکر کا انکار کرنے، منکر کو ختم کرنے کی جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا ہے، قرآن و حدیث کی جو اسلوب ہے، جو اسلوب ہے، اس انداز سے ہمیں اپنانے، سنانے اور لوگوں کو غلط چیزوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔